کبھی کبھی ایک تصویر پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے، لیکن یہ کہانی ایک تصویر سے نہیں، ایک جہاز سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا جہاز جسے بعد میں لوگ لولیتا ایکسپریس کے نام سے جاننے لگے۔ عجیب بات یہ ہے کہ برسوں تک یہ جہاز اڑتا رہا، لوگ آتے جاتے رہے، دنیا کے طاقتور ترین افراد اس میں سفر کرتے رہے، لیکن کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا آخر یہ جہاز جا کہاں رہا ہے۔ اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس کا نام تھا جیفری ایپسٹین۔ بظاہر وہ ایک کامیاب سرمایہ کار تھا، پیسہ تھا، تعلقات تھے، شہرت تھی، لیکن ایک ایسی چیز جو ہر کسی کو حیران کرتی تھی، وہ دنیا کے اتنے طاقتور ترین لوگوں تک پہنچ کیسے گیا۔ اس کی دوستی ارب پتیوں سے بھی تھی، سیاستدانوں سے بھی تھی، شہزادوں سے بھی تھی اور ہالی ووڈ کی شخصیات سے بھی تھی۔ پھر ایک دن لوگوں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی، کیریبین سمندر میں ایک چھوٹا سا نجی جزیرہ، بظاہر ایک خوبصورت جنت، نیلا سمندر، سفید ریت، شاہانہ عمارتیں، لیکن جتنا خوبصورت یہ جزیرہ باہر سے لگتا تھا، اس کے بارے میں گردش کرنے والی کہانیاں اتنی ہی خوفناک تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں دنیا کے با اثر لوگ آتے تھے، کاروباری شخصیات، سیاستدان، مشہور شخصیات اور طاقتور ترین حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد۔ شروع میں یہ سب ایک عام نجی ریزورٹ کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الزامات سامنے آنے لگے۔ متعدد متاثرین نے دعویٰ کیا کہ اس جزیرے اور ایپسٹین کے دیگر جائیداد پر غیر مناسب اور استحصالی سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والی عدالتی دستاویزات اور گواہیوں نے ان دعووں کو مزید توجہ دلائی۔ دنیا بھر کی میڈیا اداروں نے اس معاملے پر رپورٹنگ شروع کر دی، اور اچانک یہ جزیرہ ایک پراسرار سیاحتی مقامات نہیں بلکہ ایک عالمی اسکینڈل کی علامت بن گیا۔ جتنا زیادہ لوگ جاننے کی کوشش کرتے، اتنے ہی زیادہ نئے سوالات سامنے آتے۔ آخر یہاں آنے والے تمام لوگ کون تھے؟ کیا سب کو معلوم تھا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کتنے حقائق ابھی تک عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ پہلے لوگوں نے ان کو کہانی سمجھا، کہانیوں کو افواہ سمجھا۔ آخر دنیا کے اتنے طاقتور لوگ کسی خفیہ جزیرے پر کیوں جائیں گے؟ لیکن پھر پروازوں کے ریکارڈ سامنے آنے لگے کہ تصاویر سامنے آنے لگی۔ آخر یہاں آنے والے تمام لوگ کون تھے؟ کیا سب کو معلوم تھا کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ اور کتنے حقائق ابھی تک عوام کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ پہلے لوگوں نے ان کو کہانیوں کو افواہ سمجھا۔ آخر دنیا کے اتنے طاقتور لوگ کسی خفیہ جزیرے پر کیوں جائیں گے؟ لیکن پھر پروازوں کے ریکارڈ سامنے آنے لگے، نام سامنے آنے لگے، تصاویر سامنے آنے لگی، اور ہر نئی دستاویز کے ساتھ ایک نیا سوال پیدا ہوتا گیا۔ مجھے اس پوری کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ لگتی ہے کہ راز کبھی مکمل طور پر راز تھا ہی نہیں۔ سراغ موجود تھے، لوگ دیکھ رہے تھے، رپورٹرز لکھ رہے تھے، لیکن شاید کوئی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اتنے طاقتور لوگوں کے گرد بھی اتنا بڑا راز موجود ہو سکتا ہے۔ پھر 2019 آیا اور اچانک جیفری ایپسٹین گرفتار ہو گیا۔ اس لمحے پوری دنیا کی نظریں اس پر جم گئیں، کیونکہ اب سوال صرف ایک شخص کا نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، کون اس کے ساتھ رابطے میں تھے، اور کون لوگ چاہتے تھے کہ یہ کہانی کبھی سامنے نہ آئے۔ لیکن اصل دھماکہ ابھی باقی تھا۔ گرفتاری کے صرف چند ہفتوں بعد خبر آئی کہ ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ یہیں سے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے معاملہ ختم ہو گیا، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ کیونکہ جب ایک ایسا شخص مر جاتا ہے جو دنیا کے طاقتور ترین حلقوں تک رسائی رکھتا ہو، تو سوالات اس کے ساتھ دفن نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس جزیرے پر اصل کیا ہوتا تھا، کتنے لوگ وہاں گئے تھے، کتنے راز اب بھی فائلوں میں بند ہیں، کتنی حقیقت ابھی دنیا کے سامنے آنا باقی ہے۔ شاید اسی لیے یہ کہانی آج بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں سب سے بڑا راز یہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا، سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اتنے سالوں تک کسی نے اسے روکا کیوں نہیں۔ اور جب آپ اس سوال پر غور کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے سب سے خوفناک راز تاریک غاروں میں نہیں چھپے ہوتے، وہ طاقت، دولت اور اثر و رسوخ کی چمکتی ہوئی دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے